الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ آیت نمبر 60 سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کے اندر کافی سارے واقعات موجود ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی کے امور تکوینیہ کا بیان ہے اور دیگر بھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اس میں استاد اور شاگرد کے باہمی تعلق، پیر اور مرید کے باہمی تعلق کے بہت سے مسائل کا استدلال کیا گیا ہے۔ واقعہ کی جو ابتدا ہے اس سے پہلے ایک دو باتیں عرض کروں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے یا یہ کوئی ولی تھے۔ جمہور یعنی جو اکثریت علماء کی ہے وہ اس پر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے یا ابھی آپ زندہ ہیں۔ اس بارے میں بھی دونوں طرح کے اقوال ہیں، لیکن علماء کی ایک بڑی تعداد یہ مانتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، ابھی انہیں وفات نہیں آئی۔ تو دو نبی ہیں جن کو ابھی تک وفات ہی نہیں آئی، یعنی زندہ تو سارے نبی ہیں، یعنی فوت ہونے کے بعد بھی انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبور مبارکہ میں ایسے ہی زندہ ہیں جیسے وہ دنیا کے اندر زندہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو دو ہیں حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ وہ ہیں کہ جن کو ابھی تک وفات نہیں آئی، اور یہ وہ ہیں کہ جو زمین پر ہیں۔ ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک موت نہیں آئی، اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ قول موجود ہے کہ ان کا ابھی تک وصال نہیں ہوا۔ تو گویا چار انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں کہ جن کو ابھی تک موت نہیں آئی، جو ابھی وصال سے پہلے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ اس واقعے کی ابتدا احادیث مبارکہ میں جو بیان کی گئی ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے واعظ فرمایا اور آپ نے بڑا خوبصورت علمی بیان کیا۔ لوگ بڑے آپ کے علم سے، آپ کی جو ہے وہ آپ کی معلومات سے، آپ کی باتوں سے بڑے خوش ہوئے۔ تو کسی نے سوال کیا، یا موسیٰ علیہ السلام کیا دنیا میں آپ سے بڑا بھی کوئی علم والا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھ سے بڑا دنیا کے اندر کوئی علم والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے لیے آپ کو پھر حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم سے بڑا علم والا بھی ہمارا ایک بندہ دنیا میں موجود ہے، یعنی جس کو ہم نے دوسری قسم کا علم جو ہے وہ تم سے زیادہ عطا فرمایا۔ شریعت کا علم موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ، لیکن شریعت سے ہٹ کر جیسے امور تکوینیہ ہیں کہ کائنات کے اندر کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اس کے اندر ہمارا ایک بندہ تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس سے ملنا چاہتے ہو تو فلاں علاقے کی طرف سفر کرو، جہاں پر دو سمندر آپس میں ملیں گے وہاں پر تمہاری اس بندے سے ملاقات ہوگی، اور وہ آدمی تمہیں کہاں ملے گا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تم اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھنا، ایک مچھلی جو یعنی مری ہوئی مچھلی اپنے ساتھ رکھنا۔ جس جگہ پر اس مچھلی سے کوئی عجیب و غریب شے کا ظہور ہو وہاں پر وہ بندہ تمہیں مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو اپنے ساتھ لیا۔ وہ خادم کون تھے؟ مفسرین نے بیان فرمایا کہ وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قوم کے اندر وہ متعین ہوئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو پھر آگے وہ لے کر چلے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ان کے ساتھ سے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک دو سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں گا، یعنی اپنے خادم سے فرمایا کہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں اور میں مستقل سفر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اس مقام پر پہنچ جاؤں جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جہاں دو سمندر آپس میں ملیں گے وہیں پر تمہاری اس بندے سے ملاقات ہوگی۔ اب انہوں نے سفر اپنا شروع کیا، اب سفر کرتے ہوئے چلے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، پھر جب وہ دونوں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ وہاں سے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ خادم نے عرض کی سنیے، جب ہم نے اس چٹان کے پاس ٹھکانہ بنایا تھا تو بے شک میں مچھلی بھول گیا تھا اور مجھے شیطان ہی نے بھلایا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب بنایا۔ موسیٰ نے فرمایا یہی تو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس لوٹے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام یہ دونوں چلتے ہوئے جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں، جب یہ وہاں پر ٹھہرے تو موسیٰ علیہ السلام آرام فرمانے کے لیے سو گئے اور حضرت یوشع علیہ السلام جاگ رہے تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بڑا ایک عجیب منظر دیکھا کہ جس تھیلے کے اندر مچھلی رکھی ہوئی تھی، جس زنبیل کے اندر اپنے ساتھ مچھلی رکھی ہوئی تھی، وہ مردہ مچھلی زندہ ہوئی، زندہ ہو کر اس نے سمندر میں چھلانگ لگائی، اور جب سمندر میں چھلانگ لگائی تو وہ اس میں غائب نہیں ہوئی بلکہ پانی میں جیسے جیسے مچھلی جاتی گئی وہاں پر ایک سرنگ بنتی گئی، یعنی مچھلی جس سائز کی سمندر میں گئی وہاں پر ایک گول دائرے کے اندر سوراخ بنتا گیا اور یوں مچھلی آگے جا کے سمندر میں غائب ہو گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو یہ واقعہ بڑا عجیب لگا کہ یہ بڑا عجیب سا ہوا کہ مچھلی مردہ مچھلی زندہ بھی ہو گئی، سمندر میں گئی اور اس نے اپنا ایک وہاں پر ایک جو ہے وہ سوراخ بنا لی۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ چلے موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوں گے تو میں ان کو بیان کروں گا کہ یہ واقعہ ہوا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع بھول گئے۔ اب یہ بھول کر آگے چل پڑے۔ جب تھوڑا سا مزید سفر انہوں نے آگے کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع سے فرمایا کہ بھئی کھانا لے کے آؤ، آج بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ تو حضرت یوشع چونکہ ان کا جو کھانا تھا وہ مچھلی تھی، اب حضرت یوشع کو یاد آیا اوہ وہ تو میں بھول ہی گیا بتانا سارا واقعہ، تو عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام وہ میں تو اس مچھلی کا واقعہ بتانا ہی بھول گیا، مجھے شیطان نے بلا دیا، وہ جو فلاں جگہ پر ہم نے قیام کیا تھا وہاں پر وہ مردہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی اور سمندر میں اس نے جا کے ایک سرنگ کے انداز کے اندر ایک راستہ بنا لیا تھا، تو میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے، فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے فرما دیا تھا کہ جہاں جا کر مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں راستہ بنائے گی وہیں آس پاس میں وہ اللہ کا پیارا بندہ تمہیں مل جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوری تفصیل حضرت یوشع کو نہیں بتائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ اب یہ دوبارہ وہاں سے واپس آئے، دونوں حضرات چلتے ہوئے واپس آئے۔ جب واپس آئے تو ایک درخت کے پاس انہیں حضرت خضر علیہ السلام
جو ہے وہاں تشریف فرما تھے وہ آپ کو مل گئے، دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جب یہ دونوں واپس پہنچے تو وہاں پر انہوں نے ہمارے ایک بندے کو پایا، عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بڑے پیارے بندے کو پایا، وہ بندہ جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی تھی۔ وہ خاص رحمت کیا تھی؟ اکثر مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد نبوت ہے، کہ جسے ہم نے اپنی طرف سے نبوت عطا فرمائی تھی۔ اور دوسری کیا شے دی تھی؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ علم لدنی وہ علم ہوتا ہے جو بغیر بندے کی محنت کے اس کو ملتا ہے۔ یعنی ایک تو ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم نے عربی پڑھنی ہے تو ہم عربی سیکھنا شروع کرتے ہیں، سیکھتے سیکھتے ہم سیکھ جاتے ہیں۔ ہم کتابیں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے پڑھتے ہم علم سیکھتے ہیں، یا ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، اس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو ہے اسے علم اکتسابی کہا جاتا ہے، کہ کسب محنت کے ساتھ یہ حاصل کیا۔ اور وہ علم کہ جو بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، بندہ محنت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ثبوت جو ہے وہ اس آیت مبارکہ سے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم لدنی عطا فرمایا۔ اب بھی ہمارے زمانے کے اندر بھی اور اس امت کے اندر بھی اولیاء کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا فرماتا ہے، جن کے دلوں کو علوم کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے بات کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو ان سے ملنے آئے تھے اور ان سے سیکھنے آئے تھے کہ کون سا علم ہے جو ان کے پاس ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا بات کی اور خضر علیہ السلام نے کیا جواب دیا، اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتا ہے قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اس سے موسیٰ نے کہا کیا اس شرط پر میں تمہارے ساتھ رہوں کہ تم مجھے وہ درست بات سکھا دو جو تمہیں سکھائی گئی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اے خضر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں گے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جس سے آپ کا علم محیط نہیں۔ یعنی خضر علیہ السلام نے جواب دیا موسیٰ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے، کیونکہ بات یہ ہے کہ میں ایسے کام کروں گا کہ جو آپ کے علم کے اندر نہیں ہے، آپ ہر جگہ اعتراض کریں گے کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تو لہٰذا آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، موسیٰ نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو ان قریب تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذرا ٹرائی تو کریں، آپ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا، انشاءاللہ میں ٹھہر جاؤں گا، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک شرط رکھی، فرمایا ٹھیک ہے اگر تم میرے ساتھ چلنا ہی چاہتے ہو، آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پھر ایک کام ہے، وہ کیا؟ فرمایا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، خضر نے کہا تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہیں کرنا جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام نے شرط لگا دی کہ ٹھیک ہے اے موسیٰ علیہ السلام میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں جو بھی کروں گا آپ نے سوال نہیں کرنا کہ یہ کیوں کیا، میں خود بتاؤں گا آپ کو تو ٹھیک ہے، جب تک میں نہ بتاؤں آپ نے سوال نہیں کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں سوال کروں گا۔ اب اس کے بعد یہ آگے چلنا شروع ہوئے۔ اب اس کے بعد 3 واقعات ہوئے، اور تینوں واقعات وہ تھے کہ جو بظاہر سمجھ میں آنے والے نہیں تھے۔ اب وہ واقعات کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تینوں واقعات کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلی بات کیا ہوئی؟ فرمایا فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، پھر وہ دونوں چلے
یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس کشتی کو چیر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک تم نے بہت برا کام کیا۔ یہ تھا پہلا واقعہ کہ یہ دونوں حضرات ایک کشتی کے پاس گئے، وہاں جو کشتی والے تھے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ خضر علیہ السلام ہے، تو انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ بڑے پیار محبت سے کہا کہ حضرت تشریف لائیے، بیٹھیے۔ اب کشتی والوں نے تو بڑی عزت کی، خضر علیہ السلام بیٹھ کے، موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کے کشتی میں جانا شروع ہوئے۔ جب بیٹھ گئے تو بیٹھنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا، یعنی اچھی والی کشتی کو خراب کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو بڑے حیران ہو گئے، یار یعنی اب وہ شرط تو یہ تھی کہ بولنا نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتها لتغرق اهلها، یہ ہم نے کشتی پھاڑ دی۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کشتی والے سارے ڈوب جائیں، آپ نے بہت برا کام کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعتراض کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے؟ کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا سوال نہیں کرنا، آپ نے ابھی سوال کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آئے کہ سوال تو کرنا ہی نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، موسیٰ نے کہا میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالیں۔ یعنی اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب میں سوال نہیں کروں گا، آپ جو ہے نا وہ اس مرتبہ جو ہے وہ معذرت قبول کریں۔ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ آگے چلیں، آگے جا کے خضر علیہ السلام نے اس سے بھی بڑا کام کیا۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب انہیں ایک لڑکا ملا، ایک بچہ وہاں کھیل رہا تھا وہ ملا، تو خضر نے بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، موسیٰ نے کہا کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا کیا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے؟ اب پھر موسیٰ علیہ السلام کو سمجھے کہ ان سے تو سوال ہی نہیں کرنا تھا، یہ تو پہلے سے طے شدہ تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر آپ مجھے اپنا ساتھی نہ بنانا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، 2 مرتبہ تو چلو ہو گیا، اب اگر میں نے سوال کیا نا تو آپ پھر مجھے فارغ کر دینا، پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ اب اس کے بعد تیسرا واقعہ ہو گیا۔ تیسرا واقعہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو اس بستی کے باشندوں سے کھانا مانگا۔ انہوں نے بستی والوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنا ہی چاہتی تھی، تو خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ یہ تیسرا واقعہ ہوا۔ واقعہ کیا ہوا کہ یہ دونوں حضرات کسی بستی میں گئے، بستی میں گئے تو بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہم مہمان ہیں، اجنبی ہیں، پردیسی ہیں، دور سے آئے ہیں، تو ہمیں کھانا وغیرہ آپ دے دیں۔ بستی والوں نے دینے سے انکار کر دیا، نہیں بھی کوئی کھانا نہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا کہ بڑے عجیب لوگ ہیں، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اب وہاں پر ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اشارہ کیا، دیوار سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اجرت وصول کرتے اس کی، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہم مہمان تھے ان کے، ہمارا حق تھا ان کے اوپر کھانا دے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی، آپ ان سے پیسے لیتے اس کے۔ تیسری مرتبہ پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے تو حضرت
خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرما دیا کہ آپ نے 3 مرتبہ سوال کر لیا، اور دوسری مرتبہ آپ نے خود کہا تھا کہ اب اگر میں سوال کروں تو آپ مجھے جو ہے نا وہ اپنا ساتھی نہ بنانا، تو اب آپ نے تیسری مرتبہ بھی سوال کر دیا، لہذا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ پھر فرمایا کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے سارے کام کیوں کیے تھے۔ اب فرمایا وہ جو پہلا کشتی کا واقعہ تھا کہ کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا تھا، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ جو کشتی تھی تو وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جس کشتی والوں نے ہمیں بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا تھا اور میں نے ان کی کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا اور عیبدار بنا دیا، تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ کچھ غریب لوگوں کی کشتی تھی جن کی زندگی اور روزی کا دار و مدار اسی کشتی پر تھا۔ یہ کشتی آگے جہاں جا رہی تھی تو آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح کشتی کو چھین لیتا تھا، تو میں نے ان کی کشتی میں عیب پیدا کر دیا تاکہ بادشاہ جب اس عیب کو دیکھے گا تو اس کشتی کو چھوڑ دے گا، تو میں نے ان غریبوں کا مسکینوں کا بھلا کیا تھا، ان کی کشتی کو خراب نہیں کیا تھا۔ یہ تھا پہلا واقعہ۔ اب اس کے بعد دوسرا واقعہ جو بچے والا تھا کہ بچے کو قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ یہ بچہ انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب انہیں پاکیزگی کے اعتبار سے اس پہلے لڑکے سے بہتر اور حسن سلوک اور رحمت و شفقت کے اعتبار سے زیادہ مہربان اولاد عطا کر دے۔ یعنی خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو بچہ میں نے قتل کیا تھا اس بچے کے ماں باپ مسلمان تھے، یہ بچہ اگر بڑا ہو جاتا تو اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا، یہ ان کو بھی مجبور کرتا کفر کے اوپر اور سرکشی کے اوپر، تو میں نے اس بچے کو جو قتل کر دیا، اب اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو ایک اور اولاد عطا فرمائے گا جو اولاد پہلے لڑکے سے بہتر بھی ہوگی، ماں باپ سے حسن سلوک بھی کرے گی اور ان کے ساتھ رحمت و شفقت سے بھی پیش آئے گی۔ تو لہذا پہلے بچے کا جو قتل کرنا تھا وہ اللہ کی اجازت سے تھا، اور اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر اولاد عطا فرمائے۔ یہ ہو گیا دوسرا واقعہ۔ اب اس کے بعد جو تیسرا واقعہ تھا کہ وہ دیوار گر رہی تھی اور اس کو سیدھا کر دیا، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور بہرحال دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالیں، آپ کے رب کی رحمت سے ہے، اور جو کچھ میں نے کیا وہ میرے حکم سے نہ تھا، اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تیسرے واقعہ کا حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کیا کہ وہ جو ہم بستی میں گئے، بستی والوں نے ہمارے مہمان نوازی نہیں کی لیکن ایک گرتی دیوار کو میں نے درست کر دیا۔ اس کے پیچھے ماجرا یہ تھا کہ وہ جو دیوار تھی اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا تھا، اور وہ خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا جن کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ وہ باپ تو فوت ہو گیا، خزانہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ گیا۔ اب مہمان نوازی نہیں کی تو بستی والوں نے نہیں کی، لیکن اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ خزانے کو لوٹ لیتے۔ ان یتیم بچوں کا خزانہ بچانے کے لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کیا تھا، تو لہذا بستی والوں نے مہمان نوازی نہیں کی، وہ اپنی جگہ تھی، لیکن چونکہ بچوں کا جو باپ تھا جو فوت ہو گیا وہ بڑا نیک آدمی تھا،
اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا صلہ یہ دینا چاہتا تھا کہ اس کے یتیم بچے جب بڑے ہوں تو اپنے باپ کے خزانے کو وہاں سے نکال لیں، تو میں نے اس لیے اس دیوار کو درست کر دیا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ جو کچھ میں نے کیا، پہلے کشتی توڑی، اس کے بعد بچہ قتل کیا، اور اس کے بعد یہ جو دیوار سیدھی کی، فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے تھا کہ اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ یوں کرو۔ تو فرمایا کہ یہ ہے ان سب باتوں کی، جب باتوں کا اصل مطلب جس پر اے موسیٰ علیہ السلام آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو اس تیسرے واقعے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے جدا ہو گئے اور پھر اب اپنے علاقے میں تشریف لے آئے۔ تو یہ جو پورا واقعہ بیان کیا گیا، اس واقعے میں بہت سارے پہلو ہیں۔ دیکھیں ایک بڑا مرکزی پہلو اس میں جو ہمیں سمجھانے کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ مجھ سے بڑا علم والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہ جانے کیا کون کیسے کیسے لوگ پیدا کیے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں کہ ہم اگر ایک علم کے اندر ماہر ہیں تو دوسرا بندہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرے علم کے اندر بہت ہی اوپر مرتبے تک پہنچایا ہوا ہے۔ تو لہٰذا علم کے اندر ایسا جملہ نہ بولا جائے کہ جس میں اپنی بڑائی کا پہلو نظر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، بذات خود وہ درست تھا کہ شریعت کا علم اور دیگر مطلقاً علوم کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا علم والا دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عاجزی کے جملے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جملے کے اوپر کوئی اعتراض اور نکیر نہیں تھی، لیکن چونکہ اللہ کے نبیوں کا مرتبہ بڑا بلند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی تربیت اتنی زیادہ فرماتا ہے، تو ایک جملے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شاندار تربیت فرمائی کہ پورا سفر کروا کے ان کے اس جملے کا متبادل ان کو سمجھا دیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے کام ایسے ہیں جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، وہ حکمت ہوتی ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے اس کو، تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس پہ خوش رہنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم بڑے بے قرار ہو جاتے ہیں، یار ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہی قبول نہیں فرماتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہماری دعا قبول نہیں فرما رہا ہوتا وہ ہمارے لیے اتنا بہترین ہوتا ہے، وہ اتنا بہترین ہوتا ہے کہ اگر واقعی وہ دعا قبول ہو جاتی تو اس کے بعد پھر ہمارا جو حال ہوتا وہ پھر دیکھنے والا ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں 10 کروڑ روپے عطا فرما دے، یا اللہ صبح اٹھے تو ہمارے سرانے 10 کروڑ روپے کا بیگ پڑا ہوا، اللہ تعالیٰ نے دے دیا، 10 کروڑ کا بیگ ہمارے سرانے آ گیا، اب ہماری دعا قبول ہوگی، ہم بڑے خوش ہیں، یا اللہ تیرا کرم، تیرا شکر، 10 کروڑ عطا فرما دیا۔ ٹھیک، اب لازمی بات ہے 10 کروڑ گھر میں تو نہیں رکھیں گے، 10 کروڑ جا کے بینک میں جمع کروائیں گے۔ اب بیوی کو بھی بتا دیا، بچوں کو بھی تھوڑا سا جو بڑے تھے ان کو بتا دیا کہ بھی پیسہ بہت ہے، ٹینشن نہیں لینا۔ اب یہ بینک جمع کروانے گئے، بینک جمع کروانے کے راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا کہ ہاں بھائی پیسے دیتے ہو یا جان دیتے ہو۔ اب یا تو بندہ جان دے یا پیسے دے دے، جان دے گا تو جان سے گیا، تو پیسے کس کام آئیں گے، اور پیسے دے دیے تو اب کیا ہوگا؟ اب پیسے تو ایک رات پہلے بھی اس کے پاس نہیں تھے، ایک رات پہلے پیسے نہیں تھے لیکن صدمہ نہیں تھا، اب پیسے آئے اور چلے گئے تو پیسے نہیں آئے لیکن صدمہ باقی رہ گیا۔ اب پوری زندگی بندہ اس 10 کروڑ روپے کو روتا رہے گا، اوف 10 کروڑ تھے یار، آج ہوتے تو پتہ نہیں یہ ہو جاتا ہے، ساری زندگی وہ صدمہ نہیں بلا پائے گا، ہو سکتا ہے ان 10 کروڑ کے جانے کے چکر میں اٹیک ہی ہو جائے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول نہیں فرما رہا، بندہ کہہ رہا یا اللہ 10 کروڑ دے دے، یا اللہ 10 کروڑ دے، اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا، کیوں؟ بندے کی بہتری۔ یا پھر آدمی یہ ہے کہ 10 کروڑ آ گیا، اب اس کے بعد رشتہ دار بھی مانگ رہے پہنچ گئے، اب دوست بھی آ گئے، اب ڈاکو صاحب بھی جناب وہ ہر تیسرے دن چکر لگا رہے ہیں، اب چور بھی آ رہے ہیں، اب جناب بتا لینے والے بھی پہنچ گئے، اب اس کے بعد پولیس والے بھی آ گئے، اب اس کے بعد اور محکموں والے بھی آ گئے، ہاں بھی حساب دو کہاں سے آئے پیسے۔ اب ہر وقت کی سر درد، ہر وقت کی ٹینشن آدمی لے کے بیٹھا ہوا، اب کہتا ہے یا اللہ یہ نہیں تھے نا تو میری جان سکون کے اندر تھی، یہ پیسے آنے کے بعد میں تو عذاب میں پھنس گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اسی حال پہ خوش رہنا چاہیے۔ اب جیسے یہاں پر بیان ہوا کہ بچے کو قتل کر دیا، ماں باپ کے لیے بڑا صدمہ ہے، بچہ ہی مر گیا، ان کا قتل ہو گیا ان کا بچہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بدلے کے اندر ان کو اچھی اولاد عطا فرما دی، اور یہ جو اولاد تھی جو قتل ہوگی، ہو سکتا بڑے ہو کر یہ ماں باپ کو نہ جانے کس رخ کے اوپر لے کے جاتے، ہو سکتا ہے نہ جانے ماں باپ کو کتنی تکلیف اور دکھ دینے والی ہوتی۔ آج لوگ بڑی دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ بیٹے دینا بیٹیاں نہ دینا،
لیکن بیٹے والے سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ایسے ہی بیٹے دینے تو نہ ہی دیتا. یعنی وہ بیٹوں نے جینا حرام کر دیا ہوتا ہے. ایک بیٹا جناب سمگلر ہے، ایک جناب چور ہے، ایک نشئی ہے، ایک جناب وہ بھنگ پینے والا ہے، ایک بری صحبت میں رکھنے والا، ایک ڈاکو بن گیا. اب کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ بیٹے نہ دیتا تو ہمارے اوپر تیرا بڑا احسان ہوتا. اعتراض اللہ پہ کر رہے ہوتے، لیکن اب ان کو سمجھ آ رہی ہوتی کہ یار بیٹے نہ ہوتے، بیٹیاں ہوتی لیکن اچھے کردار والی تو ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے جس حال میں رکھے اس حال پہ خوش رہنا چاہیے. ایک بہت بڑا جو درس ہے وہ ان واقعات کے اندر یہ بھی موجود ہے. اب اس کے بعد ایک مزید پھر اگلے واقعات کا ایک تسلسل شروع ہوتا ہے. یہ واقعہ ہے ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں. ذوالقرنین بادشاہ وہ تھا جس کی پوری دنیا کے اوپر حکومت تھی، شرق سے لے کر غرب تک ساری دنیا میں یہ حکمران بنے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے تھے، یعنی بادشاہ تھے، مسلمان تھے، نیک تھے، صالحین میں سے تھے. ان کے بارے میں بھی کفار مکہ نے سوال کیا تھا کہ ان کے بارے میں بتائیں کہ ذوالقرنین کون تھا، کیا واقعات تھے اس کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی وحی کے نزول کے بعد پھر تفصیل بیان فرمائی. تو یہاں پر ذوالقرنین کے 3 سفر کا بیان ہے. 3 سفر کیے تھے انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اور اے محبوب علیہ السلام آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ میں ان قریب تمہارے سامنے اس کا ذکر پڑھ کر سناتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کے حصول کا ایک طریقہ عطا فرمایا، یعنی زمین میں اقتدار عطا فرمایا. اب اس کے بعد ذوالقرنین نے 3 سفر کیے، اللہ تعالیٰ نے تینوں سفر بیان کی. ذوالقرنین جو بادشاہ تھے ان کا ایک سفر تھا مغرب کی جانب جدھر سورج ڈوبتا ہے، ایک ان کا سفر تھا مشرق کی جانب جدھر سے سورج نکلتا ہے، اور ایک ان کا سفر تھا مفسرین کے مطابق شمال کی جانب جہاں پر قوم یاجوج ماجوج جو ہے وہ موجود تھی اور ان کے ساتھ وہاں پر ان کا جو ہے وہ آمنا سامنا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا. تو ذوالقرنین ایک راستے کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا. تو ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین یا تو اس قوم کو عذاب دے یا ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو. ذوالقرنین نے کہا بہرحال جس نے ظلم کیا تو ان قریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے بہت برا عذاب دے گا. اور بہرحال جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے جزا کے طور پر بھلائی ہے. ان قریب ہم اس ایمان والے کو آسان کام کہیں گے. یہ پورا واقعہ کیا ہے؟ جو حضرت ذوالقرنین ہیں یہ اپنے علاقے سے نکلے اور مغرب کی طرف چل پڑے. دنیا کا جو آخری کنارہ تھا یہ وہاں پہنچ گئے. آخری کنارے سے مراد یہ کہ آگے پھر سمندر تھا. جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے سورج کو دیکھا کہ وہ گویا ایک چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے، ایک کیچڑ والے سیاہ کیچڑ کے چشمے کے اندر غروب ہو رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سمندر کسی کیچڑ کے چشمے کے اندر ڈوبتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ سمندر کے کنارے جب ہم جا کے سورج کو دیکھیں تو ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ سورج جو ہے وہ سمندر کے اندر ہی ڈوب رہا ہے، جیسے ہم کراچی کے اندر بھی دیکھتے ہیں. تو ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بادشاہ تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ سورج ایک سیاہ چشمے کیچڑ والے چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے. اب وہاں پر انہوں نے ایک قوم کو پایا، وہ قوم تھی کافر. چونکہ کافر قوم تھی اور اللہ کا پیغام بھی ان کے پاس پہلے سے پہنچا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو الہام کیا یا اس زمانے کے نبی کے ذریعے ان کو پیغام دیا کہ اے ذوالقرنین چاہو تو انہیں عذاب دو، اس قوم کو عذاب دو، اور چاہو تو آپ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو. یعنی آپ چاہیں تو اب ان کے پاس اللہ کا پیغام تو پہنچ چکا، نہیں مان رہی ہے، اب چاہیں تو سزا دے دیں ان کو، چاہیں تو ان کو مزید مہلت دے دیں کہ یہ اسلام کی طرف آ جائیں. تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے شرک کیا، جس نے ظلم کیا، شرک کیا،
اسے تو ہم سزا دیں گے اور پھر اللہ کی طرف اسے لوٹایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، اور جو ایمان والا اور اچھے عمل کرنے والا ہے اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، اس کے بارے میں ہم آسانی کا رویہ اختیار کریں گے۔ یعنی حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کو مہلت دی کہ اگر اسلام کی طرف، توحید کی طرف آتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ورنہ پھر ہم تمہیں سزا دیں گے۔ اب یہ واقعہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ یہاں پر ضمناً دو چیزیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سکندر ذوالقرنین ہے۔ سکندر ذوالقرنین وہ جو یونان کا بادشاہ تھا، جو یہاں ہمارے یہ پاکستان تک بھی آیا تھا اور یہاں پر بھی وہ علاقوں کے اندر جو ہے وہ حملے کرتا ہوا گیا تھا، جس کی مشہور جنگ دارا سے ہوئی تھی، ایران کے بادشاہ دارا سے جنگ ہوئی تھی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ذوالقرنین ہے یہ وہی سکندر ہے جسے الیگزینڈر کہا جاتا ہے، یونان کا بادشاہ، اور ارسطو جو ہے وہ اس کا استاد تھا جو اس کو سکھایا کرتا تھا۔ تو یہاں پر یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ یہ جو ذوالقرنین ہیں یہ مسلمان، نیک، صالحین اور مسلمان بادشاہ تھے، اور وہ جو سکندر تھا جو یونان کا مشہور فاتح ہے وہ کافر، فاسق، فاجر، شرابی، ظالم، غاصب، قاتل اور نہ جانے کن کن برائیوں کے اندر ملوث تھا۔ تو وہ جو کافر اور فاسق و فاجر بادشاہ ہے اسے اس ذوالقرنین کے ساتھ ہرگز نہیں ملایا جا سکتا۔ تو لہذا سکندر یونانی جو ہے وہ اور ہے، اور یہاں جو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے یہ دوسرے بادشاہ ہیں۔ یہ حضرت ذوالقرنین کا پہلا سفر تھا۔ اب دوسرا سفر ہوا مشرق کی طرف، جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے کے اندر یہ سورج جو نکلنے کی جگہ ہے یہ نیوزی لینڈ، جزائر فیجی، تو یہاں سے جو ہے وہ سورج سب سے پہلے اس سرزمین کے اوپر طلوع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اتبع سببا، پھر وہ ذوالقرنین ایک راستے کے پیچھے چلا، یہاں تک حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہوا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ بات اسی طرح ہے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذوالقرنین کے بعد جو کچھ تھا ہمیں پتہ ہے کیا تھا اس کے پاس۔ یہ دوسری جگہ تھی کہ آپ مشرق کی طرف گئے جہاں سے سورج نکلتا ہے، تو اب سورج نکلتا تو اپنے حساب سے یہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، لیکن یہ کہ جس جگہ سے سب سے پہلے سورج نمودار ہوتا ہے، وہاں جو قوم تھی ان کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی۔ مراد یہ ہے کہ وہاں جو لوگ تھے وہ مکانوں کے اندر نہیں رہتے تھے کہ وہ سورج کی جو ہے وہ دھوپ سے جو ہے وہ بچ جائیں، بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ وہاں نہ درخت تھے، نہ مکان تھے، اور نہ وہاں کے لوگ کپڑے پہنتے تھے۔ تو سورج کی جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ دھوپ شعاعیں جو ہے وہ ان کو پہنچتی تھی، اور یہ قوم بھی کافر تھی، اور ان کے ساتھ بھی پھر وہی معاملہ کیا جو حضرت ذوالقرنین نے مغرب کی طرف کیا تھا۔ یعنی مغرب والوں کو جیسے دو ان کے تھے کہ یا تو ان کو سزا دیں اور یا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں، ایسے ہی اہل مشرق کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد جو تیسرا سفر ہے یاجوج ماجوج کے علاقے کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا و بینہم سدا، پھر وہ ایک اور راستے کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان پہاڑوں کے آگے ایک ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اس قوم کے لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جس مال و دولت پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے وہ بہتر ہے، یعنی میں تمہاری دیوار ویسے ہی بنا دوں گا، تو تم میری مدد قوت کے ساتھ کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔
میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں کے درمیان برابر کر دی تو ذوالقرنین نے کہا کہ آگ دھنکاؤ، یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ کی طرح کر دیا تو کہا مجھے دو تاکہ میں اس گرم لوہے پر پگھلایا ہوا تانبا انڈیل دوں، تو یاجوج ماجوج اس دیوار پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس دیوار کو پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس دن ہم یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر سیلاب کی طرح آئے گا، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو ہم سب کو جمع کر لائیں گے۔ یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اس کی جو تفصیل ہے مفسرین نے جو بیان فرمائی ہے اس آیت مبارکہ کی اور حدیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمال کی طرف گئے، وہاں ایک جگہ پہنچے جہاں پر دو پہاڑ تھے، دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی قوم تھی کہ جن کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان ہی کوئی دوسری تھی تو وہ آپس میں کمیونیکیشن جو ہے وہ ہو ہی نہیں پا رہی تھی۔ اب انہوں نے پھر اپنا بہرحال کوئی بھی گروہ مقرر کیا، نمائندے مقرر کیے جنہوں نے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین بادشاہ، بے شک یاجوج اور ماجوج سے بڑے تنگ ہیں، یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، ہمیں آ کے لوٹ لیتے ہیں اور ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، تو اگر آپ کہیں تو ہم پیسے ویسے جمع کریں، ہم کوئی سونا چاندی جمع کر کے آپ کو پیش کر دیں، آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، یعنی آپ بادشاہ ہیں، ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنی ہمارے پاس ٹیکنیک نہیں ہے، تو آپ چونکہ بادشاہ ہیں، آپ کے پاس ماہرین موجود ہیں، تو آپ ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ پیسوں کی تو ضرورت نہیں ہے، جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم جمع کر کے کچھ پیسے آپ کو دے دیتے ہیں، ہاں یہ ہے کہ میں تمہیں دیوار بنا دوں گا، تم جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو کہ جو میں بولتا جاؤں وہ تم کرتے جاؤ۔ اب کیا کیا سکندر ذوالقرنین نے فرمایا کہ لوہے کے ٹکڑے لے کے آؤ جو پتھر کے سٹائل میں ہو، یعنی جیسے اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ کے دیوار بنائی جاتی ہے، اس طرح لوہے کے ٹکڑے لاؤ اور اسے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر باقاعدہ دیوار بنا دو، اور یہ دو طرف دیواریں ہوں، رائٹ لیفٹ دو طرف دیواریں ہوں، یعنی ادھر کے پہاڑ اور ادھر کے پہاڑ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یوں دیوار بنا دیجیے۔ جب یہ پوری کی پوری تیار ہو جائے تو اب اس کے درمیان آگ جلاؤ۔ آگ جلانے سے یہ ہوگا کہ وہ جو لوہا ہے وہ آپس کے اندر جڑ جائے گا، جیسے ہمارے زمانے کے اندر بھی لوہے کو جوڑنے کے لیے اس کو اتنا گرم کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ویلڈنگ کے ذریعے اٹیچ ہو جاتا ہے، تو اس طرح ان کے درمیان آگ جلاؤ۔ جب آگ جل جائے تو دوسری طرف پگھلا ہوا تانبا، یعنی تانبا جو ہے وہ پگھلاؤ، اور وہ جو پگھلا ہوا تانبا ہے وہ دونوں دیواروں کے درمیان ڈالو، گویا ادھر کی دیوار لوہے کی، درمیان کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ اب یہ مل کر لوہے اور تانبے کے ساتھ ایک انتہائی مضبوط دیوار بن گئی، انتہائی اونچی، پہاڑ کی بلندی تک اس کو بلند کر دیا اور بہت طویل و عریض قسم کی دیوار بنا دی۔ تو فرمایا کہ یوں کر کے دیوار بناؤ، اور اس طرح جو ہے وہ ساری کی ساری ایک دیوار بن گئی جس سے یاجوج ماجوج جو ہے وہ ادھر نہیں آ سکتے۔ اور اس پر حضرت ذوالقرنین نے جب یہ سارا ہو گیا تو فرمایا کہ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے اس طرح دیوار بنا دی۔ اب یہ دیوار اسی طرح باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اللہ جس وقت چاہے گا تو پھر یہ دیوار ٹوٹے گی، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج پھر نکل کر جو ہے وہ آئیں گے اور وہ اس طرح دنیا میں پھیل جائیں گے۔ اب اس کے بعد احادیث مبارکہ ہیں، یعنی قرآن کے اندر تو یہ ہے کہ یاجوج ماجوج سیلاب کی طرح آئیں گے، جس طرح سیلاب آتا ہے ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے، اسی طرح یاجوج ماجوج جو ہے وہ سیلاب کی طرح آئیں گے، ان کے گروہ نکلیں گے اور یہ دنیا والوں کو قتل کرنا شروع کریں گے۔ پھر احادیث مبارکہ میں جو اس کی تفصیل ہے، یہ قتل کی حدیث میں ہے، قرآن پاک کی آیت میں نہیں ہے، تو یاجوج ماجوج نکلیں گے، دنیا والوں کو قتل کریں گے اور پورے زمین کے اوپر جو ہے وہ قتل و غارت گری عام کر دیں گے۔ پھر یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو ہم نے مار دیا، اب ہم آسمان والوں کو ماریں گے، پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے،
تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان تینوں کے اوپر بھی سرخ رنگ کا خون لگا دے گا تاکہ وہ واپس آئے تو بڑے خوش ہوں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا. اور یہ اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما دے گا کہ اے عیسیٰ میں ایک ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, تم پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر پہاڑوں پہ چلے جائیں گے اور یہ بقیہ دنیا میں پھیلے ہوئے لوگوں کو قتل کر دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کو تو مار, یہ تو تنگ آ گیا ہم ان کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ پھر ایک بیماری جو ہے وہ ان کے اوپر مسلط کرے گا یاجوج ماجوج پہ. یہ یعنی یاجوج ماجوج ایک قوم کا نام ہے. تو یہ اس پوری قوم جو پتہ نہیں کروڑوں کی تعداد میں یا اس سے بھی زیادہ ہوگی, یہ سب پر ایک بیماری طاری ہوگی اور یہ سب مر جائیں گے. اور اس طرح مریں گے کہ پوری دنیا کے اندر جگہ جگہ ان کی لاشیں پڑی ہوں گی اور بدبو پھیلی ہوئے گی اور ہر طرف خون ہوگا اور بڑی سرانڈ ہوگی ان کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پرندے بھیجے گا, وہ پرندے ان کی لاشوں کو جو ہے وہ اٹھا کے سمندر کے اندر ڈال دیں گے. اس کے بعد پھر ایک بارش ہوگی, اس بارش کے پھر پوری دنیا جو ہے وہ دھل جائے گی, زمین ساری صاف ہو جائے گی. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جو ہے پہاڑ سے نیچے تشریف لائیں گے. پھر اس کے بعد اگلے واقعات ہیں, اس کے بعد پھر قیامت ہے. تو یہ جو ہے یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر بالکل اختصار سے بیان کیا. بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر چیزیں ہیں, صرف ایک دو چیزیں عرض کرتا ہوں. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دیوار ہے جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی یہ ہے کہاں؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو دیوار چین ہے یہی دیوار ہے جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی. تو یہ درست نہیں ہے. دیوار چین کو سد سکندری کہنا کہ حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی وہ یہی والی تھی, یہ درست نہیں ہے. کیونکہ دیوار چین کا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے بیان فرمایا. اور جس طرح یہ دیوار ہے دنیا میں اور بھی بہت ساری ایسی دیواریں موجود ہیں. یعنی دیوار چین تو بہت بڑی ہے, بڑی لمبی ہے, تو اس لیے یہ اس کا شہرت زیادہ ہے, ورنہ دنیا میں دیواریں اور بھی موجود ہیں. تو یاجوج ماجوج جو وحشی صورت میں نکلیں گے وہ قرب قیامت میں ہے, تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. واقعی جیسے ابھی مہذب جو ہے وہ لوگ موجود ہیں ظاہری اعتبار سے, تو یہ مہذب جو ہے ان کی اگلی نسلیں جا کے وحشیوں میں تبدیل ہو جائیں, جنون طاری ہو جائے. جیسے مثال کے طور پہ دنیا میں جو دو بڑی جنگیں ہوئیں, دو بڑی جنگوں میں جو فوجی تھے جنہوں نے دوسروں کے کروڑوں لوگوں کو قتل کر دیا, یعنی دو جنگ عظیم کے اندر کروڑوں لوگ قتل کیے گئے. تو یہ جو کروڑوں کو قتل کرنے والے تھے یہ ان کے دماغ صحیح تھے کیا؟ یہ وحشی ہو گئے تھے یہ. تو اس طرح کے وحشی یا اس سے بھی بدتر وحشی آگے جا کے یعنی لٹریچر کے ذریعے یا ان کی قوم کے سردار ان کا دماغ بدل دیں, ان کو وحشی بنا دیں, قاتل بنا دیں اور ان کو لوگوں کے لیے خون خوار بنا دیں, تو اگلے زمانے میں جا کے ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں جو بھی وہ نسل ہے تو اس کی اگلی نسلیں جا کے ایسی ہی بنیں اور وہ اپنے علاقوں سے نکلیں اور نکل کر پھر وہ پوری دنیا میں پھیلیں اور لوگوں کو اسی طرح قتل کرنا شروع کر دیں. جیسے ایک زمانے کے اندر چنگیز خان نکلا تھا. چنگیز خان جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ نکلا تو وہ یاجوج ماجوج جیسا ہی تھا. یاجوج ماجوج نہیں اس کو کہتے ہم, یاجوج ماجوج جیسا تھا کہ وہ اپنے علاقے سے نکلا وسطی ایشیا سے, جو لوگوں کو قتل کرتا ہوا بغداد تک گیا. ایک ایک شہر کے اندر جو ہے اس نے, پھر اس کے بعد ہلاکو خان نے 18 لاکھ افراد ایک شہر میں قتل کیے. 18 لاکھ افراد ایک شہر میں قتل کیے اور ان کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے اور شہروں کو تخت و تاراج کر دیا. دنیا میں اس قدر بڑی جو ہے اس نے خون ریزی کی. تو جیسے یہ ایک قوم یکدم نکلی اور پوری دنیا میں انہوں نے قتل و غارت عام کرنے کی کوشش کی, تو یہ یاجوج ماجوج کے فتنے کے مشابہ صورت. اسی طرح یاجوج ماجوج کی جو ہے وہ قوم ہوگی, وہ جس زمانے میں نکلے گی وہ بھی اسی طرح وحشی ہوگی, قاتل ہوگی, ظالم ہوگی, خون خوار ہوگی اور لوگوں کو اسی طرح مارنے کے لیے نکلے گی اور وہ بھی پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی. لیکن متعین طور پہ یہ کہنا کہ فلاں قوم یاجوج ماجوج ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ متعین طور پہ یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے. لیکن ہمارا قرآن پہ ایمان ہے, ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان ہے کہ جیسا جیسا انہوں نے فرمایا ویسا ویسا ہی وقوع ہوگا. قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی, موج در موج اور فوج در فوج اور سیلاب کی طرح نکلے گی, دنیا میں پھیل جائے گی, دنیا والوں کو قتل کرے گی. یہ حق ہے جو بیان کیا گیا قرآن کے اندر اور جتنا حصہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور ہمیں فتنوں سے عافیت اور امان عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.